بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کیسے ہیں؟ خیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ لیور سیروسس، انحطاط جگر یعنی جگر کا زوال، یہ آج کل بہت زیادہ جگر کے امراض کے اندر جو آخری سٹیج ہوتی ہے اس میں یہ لیور سیروسس کا مسئلہ آتا ہے۔ جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو پورٹل وین ہے وہ اس کا ڈائیمیٹر کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جگر کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ نا آپ کی دائیں پسلیوں کے نیچے ایک بہت بڑا غدود ہے، بہت بڑا، اور اس کے اندر جتنے بھی وہ گلینڈولر سسٹم ہے وہ سارا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جگر خون پیدا نہیں کرتا، وہ غلطی پر ہیں۔ جگر خون پیدا نہیں کرتا، یہ ایک فیکٹری ہے۔ آپ کی غذا جو بھی ہضم ہو کے، وہ چاہے زہریلی ہو یا وہ آپ کے لیے شفا کا باعث بننے والی ہو، وہ آپ کے جگر میں جاتی ہے۔ اور جگر اتنا سیانا ہے کہ اگر وہ چیز وہ اس سے واقف ہے تو اس کو وہ خون کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اس میں کوئی زہر ہے تو اس کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جگر کا انحطاط یعنی لیور سیروسس اتنی جلدی نہیں ہوتا، اس پر سال لگتے ہیں، سالوں لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اگر ہم شراب نوشی سے باز نہیں آتے، زہریلی دوائیں کھانے سے باز نہیں آتے، کچے کشتے کھانے سے باز نہیں آتے ہم، یا پین کلرز یا بلڈ پریشر کی دوائیاں بغیر کسی وجہ کے کھانے سے باز نہیں آتے، تو یہ آہستہ آہستہ جگر کے انحطاط کا باعث بنتی ہیں۔ لیور سیروسس کے اندر اگر اس کی سٹیج آخری ہو تو پھر وہ استسقاء یعنی پانی پڑ جانا، پیٹ کے اندر پانی کا پڑ جانا، اور اس کے بعد لیور کے اندر ٹیومرز کا بن جانا۔ اس کے بعد اگلی سٹیج جو اس کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر اس کا خوردبینی مشاہدہ کیا جائے، اس کا یعنی پیس نکال کے وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سفید رنگ کے دھاگے سے، ریشے سے نظر آتے ہیں، یعنی کہ جگر کے جو خلیات ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب مرض استسقاء شروع ہو جائے یعنی پیٹ کے اندر پانی پڑنا شروع ہو جائے، پھیپھڑے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، گردے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر سوجن کی کیفیت آتی ہے، یہ تو آخری سٹیج ہے نا۔ لیکن اس سے پہلے جو کیفیات ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کو جنسی کمزوری کا احساس ہوگا، اس کی پنڈلیوں میں درد ہوگا، اس کے بازوؤں میں درد ہوگا، اس کے سر میں درد ہوگا، بھوک کی کمی ہو جائے گی، کبھی قبض کی کیفیت ہوگی، کبھی اس کو پخانے لگنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اس طرح کی بے شمار علامات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کا علاج لیور سیروسس کا جو طب جدید بتاتی ہے نا، وہ کہتی ہیں کہ اس کو صرف B12 وٹامن دیا جائے، B12، B12 جس کو کہتے ہیں، B6 دیا جائے، اس کو B1 دیا جائے۔ اس طرح کی جو دوائیاں نا وہ لازمی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ میں اللہ غریق رحمت فرمائیں ڈاکٹر سید خالد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے روحانی استاد، ایک دور تھا کہ جب ان کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے میرا رابطہ رہتا تھا۔ ان کی کتابیں ہیں طب نبوی اور جدید سائنس، جن کو صدارتی ایوارڈ ملا، ان کی کتابیں آج بھی اسی طرح بے شمار ان کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور ان کو پڑھنے والے جو ہیں الحمدللہ وہ بہت زیادہ ان کو آگاہی ملتی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، طب نبوی کے حوالے سے۔ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ خط میں لکھا کہ بیٹا جب لیور سیروسس کا مسئلہ ہو یا جنڈس کا مسئلہ ہو، اور آپ کی جو لیور کے وہ ایسڈز ہیں، انزائمز ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں انفیکشن کی وجہ سے، تو آپ شہد کو کبھی نہ بھولیں۔ وہ جانڈس کے مریضوں کو 50 گرام سے 100 گرام تک ڈیلی شہد استعمال کروایا کرتے تھے۔ تو میں نے اسی شہد کو، میں تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو مس گائیڈ نہیں کیا، الحمدللہ۔ شہد، اس کو اللہ پاک نے قرآن میں لوگوں کے لیے شفا لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا زخم نہیں تھا جس کے اوپر شہد نہیں لگاتے تھے یا مہندی نہیں لگاتے تھے۔ تو شہد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو لیور سیروسس کا مسئلہ ہو اس کو B12 لگوانے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، شہد کو استعمال کریں۔ کس طرح کرنا ہے؟ اپنی قوت کے لحاظ سے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بہترین پاور ٹانک ہے، یہ سب سے بہترین نائس ترین قدرتی چیز ہے، اور ہم قدرتی چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں، اور جو دوسری انسان کی بنائی ہوئی ہیں ان کو ہم بہت اعلیٰ درجے کا تصور کرتے ہیں، یہ ہماری کم عقلی ہے۔ اچھا، شہد کی طرف آتے ہیں۔ جن کو لیور سیروسس کا مسئلہ ہو یا جن کو استسقاء یعنی پیٹ کے اندر جلو در پانی پڑنا شروع ہو جائے، جن کے پھیپھڑے متاثر ہونا شروع ہو جائیں اس کی وجہ سے، ان کے لیے، یا کمزوری، جسم کے بال جھڑنا شروع ہو جائیں، کیونکہ لیور سیروسس کے اندر جسم سارا ہی ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شروع ہو جائیں، بسم اللہ پڑھ کے 2 چمچ شہد صبح، 2 چمچ شام،
وہ ابلا ہوا پانی ہو نیم گرم، اس میں حل کر کے اس کو نہار پیٹ صبح اور پھر شام کے وقت پی لیں، اور پھر اس کے بعد اس کی مقدار کو بڑھاتے جائیں۔ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو میں اکثر اپنے مریضوں کو ایسا کہتا ہوں کہ آپ 2.5 لیٹر، کم از کم 2.5 لیٹر پانی کو بوائل کر لیں، بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں، اس کے اندر آپ 50 گرام سے 100 گرام تک خالص شہد حل کر لیں، بس سارا دن وہی پانی پینا ہے۔ جن کا ایل ایف ٹی کا مسئلہ، ایل ایف ٹیز کا مسئلہ ہو، اے ایل ٹی بہت زیادہ ہائی ہے، وہ 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن، اگر مہینہ بھی یہ مشروب پینا پڑے، پینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا ٹیسٹ کریں، ان کے ایل ایف ٹیز کی رپورٹ نارمل آتی ہے۔ لیکن یہ جو شہد ہے اس کو آپ مسلسل استعمال کریں، آپ کو اگر 1 سال بھی استعمال کرنا پڑے تو استعمال کریں۔ لیور سروسس کے مریض اللہ کے فضل و کرم سے 100% تندرست ہوتے ہیں، میرے تجربے میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قدرتی لحمیات کو ضرور ترجیح دیں، اور جو مصنوعی چکنائیوں سے تلی ہوئی لتڑی ہوئی غذائیں ہم کھاتے ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ جو ہم ترب پراٹھے کھاتے ہیں اور اس کے بعد بھنے ہوئے گوشت اور دوسرے باربیکیو، یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا پڑے گا، بالکل سادہ ترین غذا کی طرف آنا پڑے گا ہمیں۔ ایسی غذائیں جو صرف سٹیم کر کے کھا لیں ہم، جن کو صرف بوائل کر کے کھا لیں ہم، ان کے شوربہ جات پی لیں ہم، اور قدرتی چکنائی کے اندر آپ گائے کا دودھ پئیں، آپ اس کا بکری کا دودھ استعمال کریں، آپ اونٹنی کا دودھ پئیں، لیور سروسس کے مریضوں کے لیے حد درجہ مفید ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ اس بات پر عمل کریں گے، صرف خالص شہد کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خالص شہد کو ترجیح دیجئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اپنے جگر کو ہمیشہ کے لیے تندرست کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔